السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام دیکھنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابو جان کو اپنے سینے میں اچانک ہی شدید درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ بائیں بازو میں جیسے چیونٹیاں رینگ رہی تھیں، سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، مگر ایسی کیفیت میں بھی ابو جی ہمت سے کام لے رہے تھے۔ چلیے ابو جی آپ کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ یہ فیضان تھا، ابو جی کا سب سے بڑا بیٹا اور پیارا فرما بردار بیٹا۔ نہیں بیٹا، محلے کے کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤ، ابو جی کراہتے ہوئے بولے۔ ابو جی اسپتال میں سہولیت زیادہ ہوتی ہیں، چلیے میرے ساتھ، چلیے اٹھیے۔ اس نے ابو جی کو سہارا دیا۔ ایسے میں راحت آگے بڑھا۔ رک جاؤ، ابھی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑی تو بلا لاؤں گا۔ ابو نے نہ جانے کیوں راحت کو اپنے ساتھ آنے سے روک دیا۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ راحت پیچھے ہٹ گیا۔ فیضان اپنی موٹر سائیکل گلی سے نکال لی تھی۔ ابو جی کمال برداشت سے کام لے رہے تھے۔ وہ فیضان کے پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ گھر کے تمام افراد نے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اسی وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، رات کو شدید سردی تھی، کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو رہا تھا سردی میں اس دن۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہمیں اپنی خیریت سے اطلاع کر دینا ہسپتال سے فون کر کے۔ امی جان نے پیچھے سے فیضان کو آواز لگائی۔ جی امی جان، میں فون کر دوں گا۔ فیضان نے بھی آواز لگائی اور پھر اپنی جیب کو تھپ تھپا کر دیکھا کہ موبائل جیب میں ہی ہے کہ نہیں۔ پھر موٹر سائیکل گلی کو موڑ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ خیر، امی جان نے خلوص دل سے دعا مانگی تھی۔ فیضان گلیوں میں سے نکلتا ہوا سڑک پر آ گیا تھا۔ فضا سرد تھی، دھند ماحول کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردی کے مارے لوگ ہلافوں میں دبکے پڑے تھے۔ ایسے میں فیضان کی موٹر سائیکل پھٹ پھٹ کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ابو کو چکر آ رہے تھے۔ فیضان سوچ رہا تھا کہ اگر راحت ساتھ آ جاتا تو اچھا ہی تھا، وہ پیچھے بیٹھ کر ابو کو سنبھال تو سکتا تھا، مگر اس سے زیادہ فیضان میں سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابو جان سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کے فیصلے بہت پختہ تھے۔ راحت کو ساتھ نہ لانے میں نہ جانے کون سی حکمت پوشیدہ تھی۔ اچانک فیضان کا دل لرز کر رہ گیا۔ اسے موٹر سائیکل پر اپنے پیچھے جھول سا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے موٹر سائیکل کا ہینڈل بھی ڈول گیا تھا۔ فیضان نے پلٹ کر دیکھا، ابو جی سڑک پر گرے پڑے تھے۔ فیضان کو تو چکر آ گیا۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا تھا۔ توازن خراب ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل فٹ پاتھ پر ہی چھوڑ دی۔ فیضان ایک جھٹکے سے اچھلا اور اس کا سر فٹ پاتھ کے دوسرے کنارے پر موجود لیک درخت کے تنے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ابو کو چکر آیا تھا۔ وہ توازن کھو بیٹھے تھے اور سڑک پر گر گئے تھے۔ کولہے پر چوٹ لگی تھی، پھر وہ ابھی ہوش میں تھے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے فیضان کے پاس آئے۔ اس سے مشکل وقت میں بھی وہ ہمت سے کام لے رہے تھے۔ فیضان، فیضان، انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اب ابو نے فیضان کو اندرونی جیب کو ٹٹولا۔ موبائل موجود تھا۔ ابو نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا، فوراً کال لگائی۔ ابو جی ڈوبتی آواز میں بولے، ہیلو، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، لوکیشن بتائیے، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ابو نے حادثہ والی جگہ کی نشاندہی کر دی۔ ہم 5 منٹ میں آپ کو ریسکیو کرنے آ رہے ہیں۔ رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ 5 منٹ ابو کو صدیوں کے انتظار جیسے لگ رہے تھے۔ وہ فیضان کے رخسار تھپ تھپاتے رہے، پر انہوں نے زخم والی جگہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی تاکہ خون رک جائے اور زیادہ ضائع نہ ہو۔ پھر ان کے کانوں سے سائرن کی آواز ٹکرائی۔ دور سے سرخ رنگ کی بتی جلتی بجھتی نظر آ رہی تھی۔ ریسکیو عملے نے دونوں باپ بیٹے کے نزدیکی اسپتال پہنچا دیا۔ ابو کو دل وارڈ میں اور فیضان کو مرہم پٹی کے بعد میڈیکل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ بروقت طبی امداد سے اب دونوں کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ خبر گھر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ امی راحت کے ہمراہ ہسپتال پہنچی تھیں۔ ان دونوں کی آنکھیں آنسوؤں میں نم تھیں۔ پھر امی بولیں، راحت نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، مگر آپ نہیں مانے۔ اگر وہ ساتھ ہوتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ امی ابو سے شکوہ کر رہی تھی۔ ابو مسکرائے اور بولے، بیگم تم شاید بھول رہی ہو کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی انفرادی کوشش اور خواہش کبھی کام نہیں آتی۔ وہ تو سچ ہے، مگر احتیاط بھی تو کوئی نام کی چیز ہوتی ہے۔ امی اپنی بات پر اڑ گئیں۔ اب ہم آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ امی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی تھی، مگر اب ادویات سے تکلیف کا مداوع ہو چکا ہے۔ صبح تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاں، فیضان کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، تم اس کو ساتھ لے کر اپنی رات گزارو۔ ٹھیک ہے، مگر میں راحت کو آپ کے پاس چھوڑ جاتی ہوں۔ امی فوراً ہی مان گئی تھیں۔ نہیں نہیں، کیا ضرورت ہے، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سکون سے سو جاؤں گا۔ ابو نے پھر سے انکار کر دیا۔ راحت رونی صورت بنائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
کہہ دیا نا راحت آپ کے پاس ہی رہے گا، امی نے جیسے فیصلہ سنا دیا ہو۔ ابو خاموش ہو گئے۔ ایسی کوئی بڑی وجہ تو تھی نہیں کہ وہ ضد کرتے۔ ان کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھ کر راحت کو خوشی سے یہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ بات بھی خوشی والی تھی، اسے اپنے ابو کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ پھر ابو تو سو گئے، ڈاکٹر نے انہیں ادویات دے رکھی تھیں۔ ہاں، راحت رات بھر جاگتا رہا۔ کبھی وہ انتظار گاہ میں بیٹھتا، کبھی 2 پل ابو کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں آ جاتا۔ اگلی صبح امی اور فیضان ابو کے پاس آ گئے۔ فیضان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی مگر وہ اب ٹھیک تھا۔ ابو نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم میرے اچھے والے بیٹے ہو نا؟ سب کے کانوں سے ابو کی نرم گرم آواز ٹکرائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے راحت کو جلن کا احساس ہوا تھا۔ گھر میں بھی وہ اکثر یہ جملہ سنتا رہتا تھا کہ پھر وہ مسکرانے لگا۔ گزشتہ رات اس نے بھی تو ابو کی خدمت کی تھی، ساری رات جا کر گزار دی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ ابو اس کی تعریف میں ایک آدھ جملہ ضرور بولیں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا راحت کو انتظار تھا۔ میرے پاس آؤ بیٹا، ابو نے کونے میں کھڑے راحت کو بلایا۔ جی ابو جی۔ وہ دوڑ کر ابو کے پاس پہنچا۔ پھر ابو جی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ راحت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ ایک سیلاب تھا جو بند توڑ کر بہنے کو نکلنے کو تیار تھا۔ راحت کی آنکھوں کے سامنے موجود منظر دھندلا سا گیا تھا۔ وہ تو بس ڈبڈبائی آنکھوں سے اتنا ہی دیکھ پا رہا تھا کہ ابو جی کے ہاتھوں میں 100 روپے کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ تھا اور ابو جی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، لے لو بیٹا، خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ ابو جی، راحت رو پڑا۔ یہ تمہارا انعام ہے بیٹا، تم نے ساری رات میری خدمت میں گزاری ہے، انعام پر تمہارا حق تو بنتا ہے نا؟ ابو کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اب بات راحت اور گھر کے تمام افراد کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ ابو جی نے بہت گہری چوٹ کی تھی۔ یہ چوٹ راحت کے دل پر لگی تھی۔ ایک لمحے میں وہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب وہ بچہ تھا تو گھر میں ایک مکالمہ اکثر چلتا تھا، ایک خراب عادت تھی جو اسے جانے کب، کیسے اور کہاں سے لگ گئی تھی۔ بیٹا، سبزی والے سے 1 کلو آلو لے آؤ۔ امی راحت کو آواز دیتی تھیں اور سبزی کے پیسے راحت کے حوالے کر دیتی تھیں۔ میرا انعام؟ راحت یہ کام کرنے کا معاوضہ مانگتا تھا۔ مجبوراً امی کو اسے 10 روپے کا نوٹ دینا پڑتا تھا۔ راحت، میرے فلاں دوست کو یہ کتاب دے آؤ۔ فیضان اسے کام کہتا تھا تو آگے سے راحت کہتا تھا، میرا انعام نکالو پہلے۔ راحت، بیٹا چلو بازار سے راشن لے آئیں۔ چھٹی والا دن ابو کا معمول تھا، ہفتے بھر کی ضرورت کا سامان وہ ایک ساتھ ہی خریدتے تھے، اس لیے انہیں راحت کی ضرورت ہوتی تھی۔ میرا انعام؟ گھر کے تمام افراد کو اس انعام والے مطالبے سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ انعام سے زیادہ یہ انہیں جگہ ٹیکس لگتا تھا۔ پھر اس جگہ ٹیکس کے بغیر راحت کسی کام میں مدد نہیں کرتا تھا، مگر آج یہ جگہ ٹیکس راحت کو کسی جوتے جیسا محسوس ہو رہا تھا جو ابو نے جانے انجانے میں اسے گھما کے اسے منہ پر دے مارا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اس کا فرض بھی آج انعام کے ترازو میں تولا گیا تھا۔ لے لو بیٹا، خوش ہو کر دے رہا ہوں، ابو نے دوبارہ پیار سے کہا۔ وہ راحت کی بدلتی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ راحت نے کانپتے ہاتھوں سے 100 روپے کا نوٹ پکڑ لیا۔ آج اسے انعام کی یہ رقم منو وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ اسپتال سے چھٹی کے بعد تمام افراد باہر نکلے۔ اب انہیں ایک ہی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ وہ سب سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیساکھیوں کے سہارے چلا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے موجود تھے۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے ان کے پاس رکا تھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس امید بھری سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جانے کے لیے بیساکھیوں کے سہارے قدم اٹھائے۔ رکو ابا، یہ راحت تھا۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ بابا جی کی طرف بڑھا دیا۔ میرے ابو جی کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ جانے کیوں راحت سسک پڑا تھا۔ ابو جی کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھیں۔ آج بغیر سوال کیے اللہ پاک کی ذات نے اس کی مدد کی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تیرے ماں باپ کا سایہ تیرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ بھیکاری بابا دعائیں دیتا ہوا آگے چلا گیا۔ راحت نے پلٹ کر دیکھا تو ابو جی نے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھیں۔ ابو جی، وہ مسکراتے ہوئے ابو جی کی آغوش میں سما گیا۔ میرا اچھے والا بیٹا، اس سے اچھا نام راحت کے لیے اور بھلا کیا ہو سکتا تھا۔